امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت 61 ہجری میں ہوئی۔ 352 ہجری تک امت مسلمہ میں محرم کے مہینے میں ماتم کا کوئی وجود نہیں تھا۔ تاریخ اسلام کے مستند ترین ذرائع جیسے ابن اسیر اور ابن کثیر کے مطابق ان ماتمی رسومات کا باقاعدہ سرکاری آغاز 352 ہجری مطابق 963 عیسوی میں بغداد سے ہوا۔ اس وقت وہاں جو شیعی حکومت تھی ان کا حکمران معیز الدولہ دیلمی شیعی نظریات کا حامل تھا۔ اس نے اپنے لوگوں کو مذہبی جذبات میں ملوث رکھ کر اپنی حکومت اور سیاسی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے 10 محرم کو سرکاری طور پر یوم سوگ کا اعلان کیا۔ اس دن بغداد کے بازار زبردستی بند کرائے گئے اور خواتین کو بال بکھیر کر اور چہرے سیاہ کر کے نوحہ کرنے کا حکم دیا گیا اور تعزیے نکالے گئے۔ یہیں سے اس بدعت کی ابتدا ہوئی۔ تاریخی طور پر اس وقت کی شیعی حکومت نے ان رسومات کو اہل سنت کے مقابلے میں اپنی الگ مذہبی اور سیاسی پہچان قائم کرنے کے لیے ایک آلے کے طور پر استعمال کیا تھا۔ ایسی حقیقت جس سے اکثر مسلمان ناواقف ہیں، ایک ایسا عمل جس کا دین اور شریعت میں دور دور تک کوئی ثبوت موجود نہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ماہ محرم الحرام کے ان بدعات اور رسومات کی جو آج ہمارے معاشرے میں تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ اب آئیے اصل حقیقت کی طرف بڑھتے ہیں۔ ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی معاشرے میں شادی بیاہ اور ہر قسم کی خوشیاں روک دی جاتی ہیں، لباس تبدیل ہو جاتے ہیں، خواتین زیورات اتار دیتی ہیں اور میاں بیوی کے تعلق کو منحوس سمجھ لیا جاتا ہے۔ 10ویں محرم کو سوگ کی وجہ سے گھروں میں چولہے اوندے کر دیے جاتے ہیں اور تعزیوں اور تابوتوں سے مرادیں مانگ کر شرک کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نظر و نیاز اور حلیم کے دیگوں کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ماتم و نوحہ کی مجالس میں غیر مستند اور مبالغہ آرائی پر مبنی روایات کے ذریعے جلیل القدر صحابہ کرام کو نشانہ ملامت بنایا جاتا ہے اور زنجیروں اور چھریوں سے خود کو زخمی کر کے بدعت ماتم و نوحہ خوانی کی جاتی ہے۔ اب آئیے ذرا ان رسومات کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ دوستو، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقائے کار کی میدان کربلا میں مظلومانہ شہادت کا غم کس مسلمان کو نہیں ہوگا؟ ہر مسلمان اس عظیم سانحے پر دل سے غمگین ہوتا ہے اور اہل بیت اطہار سے محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہے۔ لیکن ایک سچے مسلمان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر کام، خواہ وہ خوشی ہو یا غمی، اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پابند ہو کر کرتا ہے۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس نے ہمیں ہر چھوٹے بڑے کام کا درست طریقہ بتلایا ہے۔ اسی طرح کسی کی موت یا کسی کی شہادت پر کس طرح اور کتنا غم کیا جائے، اس کے اصول بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتلائے ہیں۔ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل زمانے جاہلیت میں یہ طریقہ عام تھا کہ جب کوئی شخص جنگ یا کسی حادثے میں مر جاتا تو اس پر باقاعدہ ماتم اور نوحہ کی مجلسیں منعقد کی جاتی تھیں۔ عورتیں چہرے اور سینے پیٹتی تھیں، اپنے بال نوچتی تھیں اور بلند آواز سے روتی تھیں۔ جب نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو مسلمانوں کو حق و باطل کی جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، جس میں کثیر تعداد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین بھی شہید ہوئے۔ خصوصاً غزوہ احد کے موقع پر جب بڑی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے تو جاہلیت کے پرانے اثرات کے تحت کچھ گھروں میں اسی انداز سے ماتم و نوحہ کیا جانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو اس پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور جاہلیت کی ان تمام قبیح رسموں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرتے ہوئے قیامت تک کے لیے دو ٹوک اعلان فرما دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو غم میں اپنے رخسار پیٹے، گریبان چاک کرے اور جاہلیت کی پکارے۔ اس سنہرے اصول پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو غزوہ احد میں جس بے دردی سے شہید کیا گیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید غمگین ہوئے، لیکن ان کے لیے کوئی سالانہ ماتمی مجلس یا جلوس منعقد نہیں کیا گیا۔ دنیا میں اگر کوئی موت سب سے بڑے غم کا سبب ہو سکتی ہے اور جس پر رہتی دنیا تک سب سے زیادہ غم منایا جا سکتا تھا تو وہ خود کائنات کی سب سے عظیم ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جاہلیت کا کوئی ماتم نہیں کیا۔ اسی طرح امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر فجر کی نماز کے دوران مظلومانہ حملہ ہوا اور وہ شہید ہو گئے، مگر تاریخ میں کہیں ماتم کا ذکر نہیں ملتا۔ اسی طرح تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت تو تاریخ کے مظلومانہ شہادتوں میں سے ایک ہے، لیکن ان کی شہادت پر بھی کوئی کسی ماتم کا ہم کو ذکر نہیں ملتا۔ اسی طرح امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بھی فجر کی نماز کے وقت قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ مظلومانہ درجہ شہادت پر فائز ہوئے، لیکن ان پر بھی کوئی ماتم نہیں کیا گیا۔ ان کے علاوہ ہزاروں جلیل القدر صحابہ میدان جہاد اور دیگر مقامات پر مظلومانہ شہید ہوئے، مگر اسلاف میں کسی کی موت پر سالانہ سوگ کا کوئی رواج نہیں تھا اور اب بھی نہیں ہے۔ جب نواسۂ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل بیت کی کربلا میں مظلومانہ شہادت ہوئی تو اس وقت بھی کوئی ماتم یا نوحہ خوانی نہیں ہوئی تھی۔ خود امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنی بہن سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو وصیت فرماتے ہوئے جو تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے وہ کتاب الکامل ابن الاسیر میں درج ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن سے فرمایا کہ اے میری بہن، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت پر اپنا گریبان چاک نہ کرنا، اپنے چہرے کو نہ پیٹنا اور نہ ہی جاہلیت کی طرح واویلا کرنا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے فرزند ارجمن حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں کئی محرم آئے۔ انہوں نے خود کربلا کا پورا ہولناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان کے دل میں امام حسین رضی اللہ عنہ کا غم اور محبت
ہم سب سے کہیں زیادہ تھی، لیکن انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ماتم نہیں کرنا۔ ایسے موقع پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ایک سچے مسلمان کو پھر اس ماہ محرم جیسے محترم مہینے میں کیا کرنا چاہیے، اور شریعت اس معاملے میں کیا حکم دیتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم میں 2 کاموں کا حکم دیا ہے۔ پہلا کام عاشورے کا روزہ ہے، یعنی 9 اور 10 یا پھر 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھنا، جو پورے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ 10ویں محرم کو اپنے اہل و عیال کے لیے کھانے پینے میں وسعت اور فراخی کرنا ہے، کیونکہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام سال رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد بس یہی بتلانا ہے کہ ایک سچے مسلمان کو وہی کام کرنا چاہیے جس کی شریعت میں اجازت دی گئی ہے، اور ان تمام کاموں سے بچنا چاہیے جن کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ اس لیے دوستو، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ محبت حسین کا تقاضا یہ نہیں کہ ہم دین کی شکل بدل دیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اس دین پر چلیں جس کی سربلندی کے لیے انہوں نے میدان کربلا میں اپنی جان قربان کی۔ دوستو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سچی معلومات دوسروں تک پہنچنی چاہیے تو اسے اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عاشورہ کا روزہ رکھنے کی توفیق دے اور بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پھر ملیں گے ایک ایسے ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔